باوقار علماء سنت محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الذی ابدع الافلاک والاردین، الصلاۃ والسلام علی من کان نبیا و آدم بین الماء والطین وعلی آلہ واصحابہ المطہرین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، صدق اللہ العظیم، صدق رسولہ النبی الامین المبین المتین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والذاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ حضرات محترم، مجھ سے پیشتر حضرت علامہ مولانا عبدالقادر صاحب قبلہ، خطیب و امام مسجد طوبہ شری رام ٹلہ لنکا پوری کی زبان سے آپ نایاب خطاب سماعت کر رہے تھے۔ اصلاح معاشرہ پر حضرات محترم، میں 10 سے 12 منٹ آپ کی دیار محبت میں حاضر خدمت آیا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرے پروردگار عالم صاحب خانہ کی محنت و مشقت کو اور اس محفل مبارک کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول عطا فرما لے۔ حضرات محترم، اگر آپ کا توجہ میرے طرف مبذول ہے تو میں چند اشعار آپ کی دیار محبت تک پیش کر رہا ہوں، ملاحظہ کریں۔ یا صاحب الجمال و یا سید البشر، من وجہک المنیر لقد نور القمر، لا یمکن ثناء کما کان حقہ بعد از خدا، بزرگ تو یہ قصہ مختصر سی میری کہانی ہے، مختصر سی میری کہانی ہے، جو کچھ ہے ان کی مہربانی ہے، اور جتنی سانسوں نے ان کا نام لیا، جتنی سانسوں نے ان کا نام لیا، بس میری وہی زندگانی ہے، بس میری وہی زندگانی ہے۔ حضرات محترم، قابل مبارکباد کے لائق ہے صاحب میلاد، صاحب خانہ اور آپ حضرات کہ اپنا قیمتی وقت دے کر محفل میلاد کے اندر آپ تشریف رکھتے ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں آپ، کیونکہ جہاں اللہ اس کے رسول کا ذکر ہوتا ہے، جہاں اللہ اس کے رسول کا ذکر ہوتا ہے، وہاں اللہ کے مقدس فرشتے حاضر ہوتے ہیں۔ شاعر قلم اٹھاتا ہے اور کہتا ہے کہ جہاں ذکر حبیب ہوتا ہے، جہاں ذکر حبیب ہوتا ہے، وہاں خود خدا بھی قریب ہوتا ہے، اور آنے والے محفل میں شخص بڑا خوش نصیب ہوتا ہے۔ حضرات محترم، آئیے، میں نے جس آیت طیبہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، رب کائنات اپنی پستک، اپنی کتاب، جو دنیا کی بہترین کتاب ہے، جس کو قرآن مقدس کہا جاتا ہے، اس قرآن کے اندر اللہ تبارک و تعالی پوری عالم دنیا کے لوگوں سے اعلان کرتا ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اے دنیا کے لوگوں، پورے جگت کے اندر، پورے وشو کے اندر، پورے عالمگیر کے اندر، پورے ورلڈ کے اندر، پوری دنیا کے اندر اگر کوئی مانوتا والا مذہب ہے، کوئی پیسفل والا مذہب ہے، تو وہ کوئی اور مذہب نہیں، مذہب اسلام ہے۔ اور اسی اسلام کے بارے میں خدا قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرماتا ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک اگر کوئی پاک پوتر مذہب ہے، دھرم ہے، مذہب اسلام ہے۔ حضرات محترم، آئیے ہم آیت طیبہ کی ویسس کی ٹرانسلیشن، انواد، ترجمہ حاصل کرنے سے پہلے سب سے پہلے اپنے عادت کے مطابق، اہل سنت والجماعت کے مطابق، سب سے پہلے اپنے آقا و مولا کونین کے دولہا، کالی زلفوں والے رسول، سنہری جالی والے محبوب،
डूबते हुए को तैराने वाले पैगंबर, गम की हिचकियाँ लेने वाले को ज़िंदगी अता करने वाला रसूल, सिदरा से आगे जाने वाले मुस्तफ़ा, ला बका की सैर करने वाले पैगंबर, मक्के और मदीने की चटाई पर बैठकर सारी कायनात की तकदीर का फ़ैसला करने वाला जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह गोहरबार में झूम झूम कर हजरात और मकाम पर आप खामोश रहते हैं। मैं आपको नहीं कहूँगा कि आप बोलिए, मगर इस मकाम पर किसी की ज़बान खामोश ना रहे। क्यों कि दरूद आप यहाँ पढ़ेंगे, मगर आपका नाम दरूद व सलाम के साथ अल्लाह के मुक़द्दस फरिश्ते खुदा के बारगाह में हाजिर करेंगे। किसी की ज़बान खामोश ना रहे। बाबा से बुलंद नबी की बारगाह में दरूद व सलाम पढ़ें। पढ़िए बाबा से बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम। पढ़ो दरूद जो दरूद व सलाम अच्छा है, पढ़ो दरूद जो दरूद व सलाम अच्छा है। अरे खुदा के बाद मोहम्मद का नाम अच्छा है, खुदा के बाद मोहम्मद का नाम अच्छा है। और हुराने जन्नत ने बिलाल हबशी को देखकर कहा, हुराने जन्नत ने बिलाल हबशी को देखकर कहा, बादशाहों से कहीं बेहतर मोहम्मद का ग़ुलाम अच्छा है, बादशाहों से कहीं बेहतर मोहम्मद का ग़ुलाम अच्छा है। हज़रात मोहतरम, इस्लाम की तारीख़ के अंदर, इस्लाम के इतिहास के अंदर अगर आपने इस्लाम की तारीख़ का मुताला किया है तो हज़रत बिलाल हबशी कौन था? हबश का एक नौजवान था, हबश का एक ग़ुलाम था, बिल्कुल काला था। क्या था? काला, पतला दुबला, गरीब, कल्लाशी में ज़िंदगी गुजारता था। लेकिन जब नबी के कदमों में आया और कहने लगा, या रसूल अल्लाह, मैं मज़हब इस्लाम में दाखिल होना चाहता हूँ, तो नबी ने कहा, अरे बिलाल, तुम ग़ुलाम बनकर नबी की बारगाह में आए हो, तो अब तुम ग़ुलाम नहीं बल्कि मुअज़्ज़िने इस्लाम बन जाओगे, और तुमको नबी खाना काबा की छत पे चढ़ाएगा, और तुम मक्का मुअज़्ज़मा की वादी से सदाए रब्बुल आलमीन पुकारोगे, अल्लाहु अकबर कहोगे। हजरात, ग़ुलाम कौन? हजरात, मैं तो ये कहता हूँ कि जिसको इस्लाम की तारीख़ मालूम ना हो वो इस्लाम के बारे में बकवास करेगा। Surely the religion which Allah subhanahu wa ta'ala prefers is the religion of Islam। दुनिया के हर लोग मज़हब को अपने अक्ल से पैदा किया है, मगर दुनिया के लोगों ये मज़हब इस्लाम किसी इंसान का बनाया हुआ ये इस्लाम नहीं है, ये खुदा का इस्लाम है। कुरान कहता है, इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम। ऐ लोगों, अल्लाह के नज़दीक सबसे बेहतरीन मज़हब इस्लाम है। हजरात, ग़ुलाम आया था। अब मैं बताऊं ग़ुलाम की शानो शौकत। दुनिया हजरत बिलाल हबशी को, हजरात मोहतरम, दुनिया के अंदर किसी भी शख्स को या दुश्मन इस्लाम को इशारे के तौर पर मैं बताना चाहता हूँ आप हजरात को, मज़हब इस्लाम की तारीख़ जो इंसान नहीं पढ़ा होगा उस इंसान को आज़ान के बारे तकलीफ़ होगी, उस इंसान को मज़हब इस्लाम के बारे में तकलीफ़ होगी, उस इंसान को कुरान के बारे तकलीफ़ होगी। और एक चीज़ और याद रखें आप कि जब पूरी दुनिया के अंदर जब आज़ान बंद हो जाएगी ना, उलमा तशरीफ़ फरमा है, इनकी कदम बोसी करते हुए मैं अपनी गुफ्तगू करना चाहता हूँ कि जब दुनिया के अंदर आज़ान बंद हो जाएगी, कसम खुदा की दुनिया के अंदर एक भी शख्स जिंदा नहीं रहेगा। हदीस के अंदर आता है कि जब आज़ान बंद हो जाएगी तो डायरेक्ट क़यामत आ जाएगी। हज़रात मोहतरम, इस्लाम को कोई मिटा नहीं सकता है। इस्लाम के बारे में कोई भला बुरा कुछ भी कहे,
لیکن تاریخ اسلام نے بتایا ہے کہ جو بھی شخص چاہے نمرود ہو، چاہے یزید ہو، چاہے شداد ہو، چاہے فرعون ہو، جو بھی اسلام کو ختم کرنے کے لیے سر اٹھایا، خدا نے ان کو نیچے کر دیا، اور خدا نے کہا کہ جس طرح نبی کے زمانے سے یہ مذہب اسلام زندہ باد تھا، آج بھی زندہ باد ہے، کل بھی زندہ باد تھا، صبح قیامت تک زندہ باد رہے گا۔ اسلام تھا، اسلام ہے، اسلام رہے گا۔ قرآن تھا، قرآن ہے، قرآن رہے گا۔ اسلام کی گردن پر حسین ابن علی کا احسان تھا، احسان ہے، احسان رہے گا۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ حضرات، جب 72 نفوس قدسیہ خاندان اہل بیت کربلا کی سرزمین پر خدا کے نام کے لیے کھڑا ہو گیا، جب 72 نفوس قدسیہ کربلا کی سرزمین پر تھا، تو یزید تو اسلام کو مٹا نہیں سکا، اور آج پوری دنیا کے اندر لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں مسلمان ایمان والا ہے جو اپنی زبان سے کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ جب 72 تھے، اسلام مٹا نہیں، تو آج کروڑوں لاکھوں اربوں مسلمان ہے، اسلام نہیں مٹ سکتا ہے۔ حق کا پیغام مٹ نہیں سکتا، دین کا نام مٹ نہیں سکتا، ساری دنیا ہو ایک طرف پھر بھی میرا اسلام مٹ نہیں سکتا، میرا اسلام مٹ نہیں سکتا۔ حضرات محترم، چند منٹ میں آپ حضرات کے درمیان رہوں گا، اس کے بعد رخصت ہو جاؤں گا۔ حضرات محترم، آپ نے محفل رسول منعقد کیے ہیں، مبارکباد کے لائق ہے۔ حضرات محترم، میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ محفل میلاد کرنا کس کی سنت ہے؟ آج لوگ کہتے ہیں نا محفل میلاد کیوں؟ حضرات، ہمارے یہ سنسکار میں ہے، ہمارے کلچر کے اندر ہے۔ بہار کی سرزمین پر چاہے بچے کی پیدائش ہو، یا شادی ہو، یا میت ہو، یا گھر کا نیا کام ہو، محفل رسول منعقد کر کے تمام سنی بتا دیتے ہیں اے دنیا والوں، محفل رسول منانا یہ صرف سنیوں کی سنت نہیں ہے، محفل رسول گھروں میں منعقد کرنا شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کی سنت ہے، اور حضرت حسان بن ثابت کی سنت ہے۔ حضرات محترم، میں صرف ایک واقعہ بیان کر کے رخصت ہو جاؤں گا۔ حضرات محترم، ایک بار کیا ہوا، حضرت علی مرتضیٰ، مسلمانوں علی کو جانتے ہیں نا آپ لوگ؟ کون ہے یہ علی؟ یہ علی وہ ہے جو حسنین کریمین کے ابا جان ہے۔ کون ہے؟ ابا جان ہے۔ اور یہ علی مرتضیٰ، اسلام کی تاریخ بتاتی ہے کہ پورے مذہب اسلام کا اگر بہترین کوئی مفسر ہے تو حضرت علی مرتضیٰ ہے۔ اور میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں اے علی، تم کو خدا نے اتنا علم دیا ہے کہ تمہارے علم پر خود آمنہ کا لال کو ناز ہے۔ حضور فرماتے ہیں انا مدینۃ العلم وعلی بابوہا، I am the knowledge of city، حضرت علی his door۔ میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں اے لوگو، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ اور کون علی؟ وہ علی جس کے بارے میں مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ اسلام اگر زندہ ہے تو ان کے نسل سے زندہ ہے، کیونکہ کربلا میں دنیا والوں نے مذہب اسلام کے جھنڈے کو نیچے گرانا چاہا، اسی کا بیٹا امام حسین کھڑا ہو گیا، ہاتھ میں مذہب اسلام کا علم کو لیا، اپنے گردن کو کٹا دیا، مذہب اسلام کے جھنڈے کو نیچے نہیں آنے دیا۔ وفا کے لیے جان دے کوئی، اور وفا بھی جھوم اٹھے، وفا کرے کوئی، 1400 سال سے کربلا اس انتظار میں ہے، حسین جیسا سجدہ کرے کوئی۔
حضرات پوری دنیا مل کر کے حسین کی طرح سجدہ کرنا چاہے نہیں کر سکتی ہے. پوری کائنات کے لوگوں کا سجدہ ایک طرف، حسین کا 2 سجدہ ایک طرف، دنیا والے کا سجدہ نیچے ہو جائے گا، حسین کا سجدہ اوپر ہو جائے گا. قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے. اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. حضرات محترم، انسانی شکل میں حضرت جبریل امی آئے. یہ جبریل امی کون ہے مسلمانوں؟ میں ہمیشہ تمام مسلمانوں سے مؤدبانہ گزارش کرتا ہوں، اسلام کی تاریخ کو آپ بھی پڑھیے، اپنے بچوں کو بھی اسلام کی تاریخ پڑھوائیے. آج ہم ایکٹروں کا نام اگر بولیں گے نا تو بچہ سے بچہ کہہ دے گا، مگر ایک اسلامک ہیرو کا نام بتا دیں گے ہم تو نہیں بول پائیں گے. کیوں؟ کہ اسلام کی تاریخ ہم خود پڑھنا بھول گئے ہیں. اسلام کی تاریخ خود بھول گئے ہیں مسلمان. آج اگر مسلمانوں کو کہا جائے حضرت علی کون ہے، فاطمہ کون ہے، حسنین کون ہے، خدیجہ کون ہے، زینب کون ہے، نہیں جلدی بتا پائیں گے. مگر اسی بچوں کو اگر پوچھا جائے کہ ڈانسر کون ہے تو بچہ کہے گا مائیکل ہارٹ. یعنی بچے کے ذہن کو اتنا ہم برباد کر رہے ہیں کہ ہماری آنے والی تاریخ کو بچہ کبھی یاد نہیں کرتا ہے. کیوں کہ ہم دنیا کی تاریخ بچے کے سامنے پیش کرتے ہیں تو کیا بچہ دنیا کی تاریخ کے علاوہ اسلام کی تاریخ کو پڑھے گا؟ نہیں پڑھ سکتا ہے. آج نسلیں ہماری تباہ و برباد ہو رہی ہے. حضرات بات تو میں حضرت علی کا کر رہا تھا، حضرت جبریل امی کے ذریعے، لیکن درد ہے ہمارے دلوں کے اندر. آج ہم اپنے ماں باپ کو برا بھلا کہتے ہیں، مارتے ہیں. جانتے ہیں مسلمانوں، میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں جو نوجوان اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرے، کس کے لیے؟ اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرے، وہ بچہ جہنم میں نہیں جائے گا بلکہ جنت میں جائے گا. کیوں؟ ماں باپ کا مرتبہ، اللہ اکبر. ماں کی مثال اگر بتاؤں میں تو ماں کی محبت، ممتا، ان کا پیار دیکھ کر کے خدا نے حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کا رونا دیکھ کر کے خدا نے حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کے پیروں کی رگڑنے کی وجہ سے آب زمزم کو پیدا کر دیا. بروز قیامت آج تک صبح قیامت تک جتنے حجاج کرام 7 لاکھ 5 لاکھ خرچ کر کے مکہ جائیں گے ان کو آب زمزم پینا پڑے گا اور بیٹھ کر نہیں. مسلمانوں، آپ ادب و احترام دیکھیے، دنیا کا ہر پانی کیسے پیتے ہیں؟ آپ بیٹھ کر پیتے ہیں نا، بسم اللہ پڑھ کے پیتے ہیں، دیکھ کر پیتے ہیں. کیوں؟ سنت رسول ہے. مگر آب زمزم کا پانی، آب زمزم کا پانی بیٹھ کر نہیں، کھڑے ہو کر. مسلمانوں، مذہب اسلام کی ایک ایک تاریخ نا جھنجھوڑ کر کے بتاتی ہے کہ اسلام کی تاریخ کو کوئی کیا مٹائے گا. ارے ابھی سے لے کر آنے والی دنیا تک، دنیا کا جتنا سپر پاور انسان اس دنیا میں آئے گا سب تاریخوں کو پڑھے گا تو اس کو اپنی زبان سے کہنا پڑے گا کہ دنیا کا بہترین انسان اگر کوئی تھا تو جناب محمد الرسول اللہ تھا. غیر قوم بھی میرے مصطفیٰ کو دیکھ کر کے کلمہ پڑھ لیا کرتے تھے. مسلمانوں، میں ہمیشہ یہ پیغام دیتا ہوں، سندیش میسج دیتا ہوں، آپ خود پڑھیں، دنیا کی بھی تعلیم حاصل کریں، دین کی بھی تعلیم حاصل کریں. حضور فرماتے ہیں طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم والمسلمہ. تمام مسلمان مرد عورت پر علم دین حاصل کرنا کیا ہے؟ فرض ہے. دوسری حدیث حضور فرماتے ہیں اطلب العلم ولو کان بالصید. اے لوگو، علم دین حاصل کرنا چاہو، ملک چین جانا پڑے تو وہاں بھی جاؤ مگر علم دین حاصل کرو. حضرات محترم، وقت تیزی سے بڑھ رہا ہے. بس ایک چھوٹا سا واقعہ. حضرت جبریل امی کو جانتے ہیں مسلمانوں؟ کون ہے یہ؟ تمام فرشتوں کا سردار ہے، لیڈر آف دا اینجل.
کون ہے یہ؟ تمام فرشتوں کا سردار ہے۔ انسانی شکل میں ایک بار حضرت علی کے پاس آیا۔ کس کے پاس آیا؟ حضرت علی۔ یہ علی کون ہے؟ پتلا دبلا تھا، لیکن خیبر کے دروازے کو اکھاڑنے کا جب وقت آیا تو صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ مجھے بھیج دیجئے، باب خیبر کو میں اکھاڑ دوں گا۔ لیکن نبی نے کیا کہا؟ علی کو بلاؤ۔ دیکھنے میں حضرت علی کمزور تھے، مگر ان کی بازو میں طاقت الہی تھی۔ وہ پتلا دبلا، دنیا نے دیکھا علی پتلا دبلا ہے، لیکن خدا نے کہا نہیں، میرے نزدیک شیر ہے۔ نبی اگر جس کو علی کہہ کر کے بھیج دے گا باب خیبر کو، وہی اکھاڑے گا جس کا نام علی مرتضیٰ ہے۔ ایک بار حضرت علی کے پاس حضرت جبریل امین انسانی شکل میں آیا۔ کس میں آیا؟ انسانی شکل میں۔ حضرات محترم، آج دنیا کے اندر طرح طرح کے لوگ ہیں، کو کہتے ہیں نبی کو اتنا علم، نبی کو اتنا علم، لیکن ایک بار حضرت ابو بکر صدیق نے نبی سے کہا یا رسول اللہ آپ کی حقیقت کیسی ہے؟ حضور فرماتے ہیں لم یعرفنی حقیقتاً غیر ربی، یعنی نبی کو جو علم ہے نبی کے ذات کے بارے میں، نبی کے جس نے بنایا ہے وہی تو جان سکتا ہے، دوسرا کوئی جان سکتا ہے نہیں۔ حضور کیا فرماتے ہیں؟ لم یعرفنی حقیقتاً غیر ربی، اے ابو بکر صدیق میری حقیقت، آمنہ کے بیٹے کی حقیقت، عبداللہ کے بیٹے کی حقیقت خدا کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ہے۔ پتہ کیا چلا نبی کی حقیقت کو آج کا کوئی ملا کیا جانے؟ ارے جس نے اپنی زندگی کو پوری زندگی نچھاور کر دیا ابو بکر صدیق، وہ میرے نبی کی حقیقت کو نہیں جانتے، تو کون جانے گا؟ حضرت جبریل امین آیا اور علی سے کہا، حضرات نبی نے کہا انا مدینۃ العلم والی جن بابوہا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ کس نے کہا؟ نبی نے کہا۔ اب دیکھیے میں نبی کی ذات کے بارے نہیں کہنا چاہتا ہوں، کیونکہ مذہب اسلام مٹے گا اس لیے نہیں کہ مذہب اسلام کسی انسان کا بنایا ہوا نہیں، یہ اسلام خدا کا اسلام ہے۔ قرآن کبھی مٹے گی نہیں، کیونکہ قرآن خدا کی کتاب ہے۔ انسانی شکل میں آیا اور کہا اے علی مرتضیٰ آپ یہ بتائیے کہ اس وقت حضرت جبریل امین طائر سدرہ، اور ایک بات اور بتا دیں آپ کو، ہم ابھی جبریل امین تمام فرشتوں کا سردار ہے نا، پہلے کون تھا؟ شیطان تھا۔ کون تھا؟ شیطان، نمرود، یعنی جو نوجوان مسجد کی طرف جاتا ہے اور جاتے جاتے واپس آ جاتا ہے تو اس کو کون بھٹکاتا ہے؟ شیطان بھٹکاتا ہے۔ تو پہلے تمام فرشتوں کا سردار کون تھا؟ شیطان مردود تھا، شیطان لعین تھا، لیکن آدم کی تعظیم نہیں کیا تو خدا نے کہا اے شیطان پہلے تم جنت میں تھے، کھاتے تھے، پیتے تھے، سوتے تھے، ٹہلتے تھے، مگر جب تمہارے سینے میں آدم کی تعظیم نہیں ہے تو تم اب جنت میں نہیں رہ سکتے ہو، جنت سے باہر نکل جاؤ، جنت سے باہر نکل جاؤ۔ حضرت علی سے جبریل امین نے کہا۔ اب حضرت علی آنکھوں کو بند کیا اور دیکھیے ہم سرکار مخدوم بہاری شرف الدین یحییٰ منیری، سرکار غریب نواز مخدوم سمنانی، ملک العلماء ظفر الدین بہاری، سرکار تیغ علی، ان اولیاء کرام کو ہم یوں ہی نہیں مانتے ہیں۔ یہ اولیاء کرام تو اللہ کے ولی ہیں ہی، مگر اس کا نسب وہ ہے کہ خاندان نبوت سے تمام اولیاء کرام کی نسبت ہے۔ اور خدا فرماتا ہے جس نے
आले रसूल से मोहब्बत किया। आले रसूल का मतलब नबी की ख़ानदान। जिसने आले रसूल से मोहब्बत किया, खुदा कहता है गोया कि उसने नबी से मोहब्बत किया, और जिसने नबी से मोहब्बत किया गोया कि उसने मुझसे मोहब्बत किया। हज़रत अली के पास हज़रत जिब्रील अमी आते हैं। बहुत बड़ी कहानी है, लंबी चौड़ी हज़रत मोहतरम तारीख़ इस्लाम है। इस्लाम कोई मजाक का मज़हब नहीं है, कोई हंसी का मज़हब नहीं है जो आज हम बना चुके हैं। मुसलमान अल्लाहु अकबर शराब पीता हो, मुसलमानों दिल की गहराइयों से मैं कहता हूँ कभी भी शराब हाथ मत लीजिए। शराब अगर जो इंसान पढ़ेगा ना, पिएगा, उसके घर में कभी बरकत नहीं होगी। और अगर पी कर के आएगा ना तो हदीस शरीफ कहती है 7 महीने तक उस घर में बरकत नहीं होगी। आप अगर शराब पी के आएंगे, बीवी बच्चा को मारेंगे, तो क्या आपके घर में अल्लाह बरकत नाजिल करेगा? नहीं। क्यों? आप अपनी ज़बान से कहते हैं आमनतु बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रसूलिहि वल यौमिल आखिरि वल क़द्रि खैरिहि व शर्रिहि मिनल्लाहि ताला वल बासी बादल मौत। एक मुसलमान का ईमान खुदा पर होना चाहिए, ज़िंदगी और मौत पर होना चाहिए, और अपने दिल से मानना चाहिए और दिल से इकरार करना चाहिए, ज़बान से कहना चाहिए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। वही शख्स मुसलमान है। मुसलमानों, मुअद्दिबाना गुजारिश करना चाहता हूँ, पहले की तारीख उठा कर के देख लीजिए। पहले लोग कम पढ़े लिखे थे मगर इंसानियत थी। आज करोड़ों पढ़े लिखे हैं मगर इंसानियत नहीं है। बहुत दूर की बात कर रहा हूँ मुसलमानों, अमल करें आप। अगर आप अमल कर लिए तो कसम खुदा की हमारा यहाँ आना, अल्लामा फैयाज साहब का बैठना, इमाम असर अल्लामा अब्दुल कादिर साहब का आना, महफिले मिलाद साहिब खाना का मनाना रब की बारगाह में कबूल हो जाएगी अगर आपने अमल किया। हज़रत मोहतरम जिब्रील अमी आते हैं और कहते हैं आप ये बताइए कि हज़रत जिब्रील अमी अभी कहाँ है? हज़रत जिब्रील अमी अभी कहाँ है? किसने कहा? जिब्रील ने कहा। और मुसलमानों, हमारा नामाए अमाल जुमेरात की रात को खुदा की बारगाह में पेश होता है। ये भी याद रखें आप, आपकी ज़बान है ना, इस ज़बान से किसी को गाली नहीं निकलना चाहिए, माँ बाप को बुरा भला नहीं बोलना चाहिए। और अगर माँ बाप ने जिस औलाद के लिए दुआ किया, मौला मेरे औलाद को आबाद रख, कसम खुदा की माँ बाप के दुआ करने से सुबह क़यामत तक वो शख्स कभी जहन्नम में नहीं जाएगा, जन्नत में जाएगा। हज़रत मोहतरम आया और कहा आप ये बताइए जिब्रील अमी कहाँ है? और इस्लाम का मुफस्सिर हज़रत अली मुर्तज़ा है। आँखों को बंद करते हैं, देखते हैं। यहाँ नबी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उम्मती की बात कर रहा हूँ। आँखों को बंद किए, मुहासबा किए, मुनाका किए। जब उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम ज़मीन आसमान को महसूस कर लिए इल्मे नुजूम के ज़रिए से, तो हज़रत अली ने कहा जिब्रील अमी इस वक्त कहीं मौजूद नहीं है, शायद आप ही जिब्रील अमी है। इतना सुनना था। जिब्रील अमी पुकार कर कहने लगे अरे जब नबी के ग़ुलाम का ये आलम है तो उस नबी का क्या आलम होगा जिसके सदक़े में खुदा ने पूरी कायनात को पैदा किया है। तभी तो आला हजरत कहते हैं वो जो न थे तो कुछ भी ना था, वो जो ना हो तो कुछ ना हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। हज़रात मोहतरम खुद पढ़ें, बच्चों को दीन की तालीम ज़रूर दें, दुनियावी तालीम भी दें। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ करें मौला हमारी इस महफिल मुबारक को अपनी बारगाह में कबूल मकबूल फरमा ले। बस इस शेर के साथ अपनी गुफ्तगू को ख़त्म करना चाहता हूँ। सदाएं दरूदों की आती रहेगी, सदाएं दरूदों की आती रहेगी, सुनकर ये दिल शाद होता रहेगा। खुदा अहले सुन्नत को आबाद रखे, मुस्तफ़ा का मिलाद होता रहेगा। खूब की शेर चमन फूल चुने साद रहे, बाग बा जाता हूँ मैं गुलशन तेरा आबाद रहे। ये इस्लाम सीना बसीना न होता, खुदाई का ऐसा करीना न होता, ज़मीन व आसमां चांद सूरज सितारे मोहम्मद ना होते तो कुछ भी ना होता। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।